مسلمانوں کا جو اللہ ہے، موسیٰ کا اللہ، جو کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ نبی کو بھیجا تھا فرعون کی طرف. اچھا جی، کیا کرنے بھیجا تھا؟ کہ فرعون کے ساتھ ٹکر لے، کس چیز کی ٹکر لے جی؟ فرعون بڑا ظالم بنا ہے تو شرک کرتا پیا سی کیا اور اللہ نے مانتا پیا سی کہ وہ سورج نے مانتا پیا سی یا اپنے آپ کو اللہ کہتا پیا سی. تو موسیٰ نبی نے بھیجا کہ وہ اس اللہ نے مننے جڑا میں کرنا پیا. موسیٰ گئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نے کیا ہے کہ موسیٰ پروگرام لے فرعون کی طرف جا. اب موسیٰ فرعون کی طرف جا رہے. فرعون کو کہا کہ بھائی میرا اللہ وہ ہے، میں اللہ کی طرف سے رسول آیا بن کر آیا ہوں. فرعون نے کہا بھائی بتاؤ، اگر تم اللہ کی طرف سے رسول ہو کیا دلائل ہیں، کیا پیغام ہے، کیا پروگرام ہے، کیا حکم ہے، کیا میسج ہے؟ کیونکہ فرعون وہ سفیروں کو عزت دیتا تھا نا. تو موسیٰ نبی نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، سفیر بن کر آیا ہوں. اب اللہ کی طرف سے ایک نبی آ رہا ہے وہی لے کر فرعون کی طرف جا رہا ہے. موسیٰ نبی جنہوں نے فرعون سے ٹکر لی تھی، وہ ٹکر ایسے لی تھی کہ فرعون نے ادھر جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ادھر آئے تھے، لوگ اکٹھے تھے. تو ان جادوگروں نے وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے تھے جو بنے نہیں تھے حقیقت میں، بس دکھائی دیے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا سانپ بنا دیا تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ موسیٰ نبی بھیجا تھا کہ جو عصا تھا وہ اژدھا بن گیا. قرآن میں لکھا ہوا نا کہ وہ چھوٹا سانپ بن گیا. مطلب یہ اللہ وہ آ جہاں اپنے قوانین کی تبدیلی کر رہے. لکڑی کا کام ہے وہ اس کو آگ جلائے، کسی کو مارنی ہو، کوئی وہ چھڑی کے لیے کام آئے، اسے سہارا لیا جائے، اس کا کام تو یہ ہے لکڑی کا. وہ لکڑی کا سانپ میں کنورٹ ہونا، یہ کیا سائنس ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے جی؟ یہ معجزہ ہوا تھا. یہ معجزہ کیوں ہوا تھا کہ فرعون بات کو نہیں مان رہا. چلو اچھا، اللہ تعالیٰ کو ایمرجنسی لگانی پڑی اپنے قوانین میں کہ فرعون بات کو نہیں مان رہا، تو اس کے لیے ہمیں معجزہ کر کے دکھاتے ہیں. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے قوانین میں بھی تبدیلی کر رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لا مبدل لکلمات ہی، ہم اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرتے. یہ قرآن کا اللہ ہے. تو مسلمانوں کا اللہ ہے وہ جو اپنے قوانین میں تبدیلی کرتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے، فرعون بات کو نہیں مان رہا تو وہ سوٹے کو سانپ بنایا گیا. تو یہ مانے. اچھا، یہ ایمرجنسی لگی، پورا نظام یہ منجمد ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کن، اب یہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کن کہا، وہ اس میں ترمیم ہوئی، وہ لکڑی وہ سانپ کنورٹ ہوئی، وہ سانپ ان کے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، سانپ کو پکڑا وہ عصا بن گیا. یہ سب کچھ ہوا، یہ اپنے قوانین میں تبدیلی کی، یہ توہین قوانین ہوا، اپنی بات میں بدلی کی. کچھ جذبات آئے کہ میرے نبی کی بات نہیں مانی جا رہی، میرے موسیٰ کی بات نہیں مانی جا رہی، فرعون ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنے قوانین میں تبدیلی کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ کر دیا ہے. اگر فرعون کو ڈبونا تھا، فرعون کو غرق کرنا تھا، تو اس کے اوپر کوئی پہاڑ گرا دیتے، کچھ نہ کچھ کر دیتے. یہ کیا سائنس ہوئی کہ وہ سوٹے کو سانپ بنا دیا گیا؟ آگے دیکھیں، جب وہ سوٹا سانپ بنا، اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، تو فرعون اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے مصر سے. مسئلہ اتوں تک آ گیا کہ جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا. جتنے بھی نبی کے جو آپ کو معجزات بتاتے ہیں، تو اگر یہ دیکھیں تو اس کے بعد وہ قوم ایمان ہی نہیں لے کر آئی. فرعون کی قوم تو ایمان ہی نہیں لے کر آئی تھی. وہ تو کچھ لوگ تھے جو وہ فریب کار لوگ تھے، انہوں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا، تو باقی لوگوں نے تو ایمان نہیں لایا. دوستو، یہ معجزات یہ آپ کو ملیں گے عیسائیت مذہب میں، مسلمان مذہب میں، یہودیت مذہب میں، ہندو مذہب میں. یہ موسیٰ نبی کا معجزات یہ سب متفق ہیں کہ وہ لکڑی سانپ بن گئی تھی. اور یہ اس میں جو فیصلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کو خام خواہ بدنام کیتا ہے. صرف انہوں نے ایک سہارا لیا ہے قرآن سے، کیونکہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نبی کا ذکر ہے، بس یہ انہوں نے سہارا لیا ہے. باقی ساری گیم انہوں نے حدیثاں دی، روایتاں دی. جو قرآن میں واقعہ درج ہوا نا کہ موسیٰ علیہ السلام والا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں، انسانی تاریخ میں، جس طرح اللہ تعالیٰ بتاتا نا کہ آدم کی تاریخ وہ جنت میں تھا، اس کو پھر جنت سے نکالا،
وہ جنت سے پھر کیسے نکلا، پھر آدم اور ابلیس کا اللہ تعالیٰ ایک تمثیلی انداز میں بتاتا ہے، پھر بتاتا ہے اس کا ان لوگوں کا معاشی نظام کیا تھا. پھر اسی طرح جب ایک انسان تمدنی زندگی کے ساتھ رہنے لگ گیا، پھر ابراہیم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، کہیں پر نبی کو بھیجا، کہیں پر نبی کو بھیجا. تو اسی طرح انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا فرعون کی طرف، کیونکہ فرعون سرکش ہوا پڑا تھا. فرعون کے ہاں جو معاشی نظام تھا اس طرح تھا کہ اس میں طبقات تھے. قارون کا نظام تھا. موسیٰ علیہ السلام قارون کی طرف بھی گئے ہیں، حمان کی طرف بھی گئے ہیں، فرعون کی طرف بھی گئے ہیں. یہ فرعون، قارون اور حمان یہ یک وقت تینوں ایک ہی کیٹیگری ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. یہ ایک دوسرے کا کٹ جوڑ ہوتا ہے، ایک طرف مذہب ہوتا ہے، ایک طرف سرمایہ دار ہوتا ہے. وہ سکہ وہ ایک ریاست کا ہوتا ہے. یہ فرعون کی ریاست کو مذہب کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے درمیان جو راز ہوتا ہے وہ معاشی نظام ہوتا ہے. تو فرعون نے ان کو طبقات میں تقسیم کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ لوگوں اب ہم ٹھیک طریقے سے موسیٰ کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو واقعات چلے آ رہے تھے معجزات کے نام پر، یہ لوگوں نے اپنے ہاں عقائد گھڑے تھے اللہ کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو بدنام کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے، جس سے اللہ کا تصور بھی انسانوں کے ہاں کوئی اور بن گیا کہ وہ جذبات والا خدا ہے، وہ خواہشات والا خدا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ تو بناتا ہے، لیکن اس میں جب وہ چاہتا ہے ترمیم بھی کر دیتا ہے کہ جس چیز میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ لا مبدل علی کلمات ہی، اس میں وہ ترمیم بھی کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ہاں جذبات آ گئے ہیں. وہ اللہ وہ ناراض بیٹھا ہے، وہ نمازوں سے مانتا ہے، پھر وہ انسان کو رزق دیتا ہے. دوستو یہ اللہ، یہ پھر مسلمانوں کے ذہن میں بھی وہ بیٹھ گیا ہے، وہ پھر جو اوپر کرسی میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب انہوں نے جذبات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو واقعات یہ موسیٰ نبی کے بارے میں چلے آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ہم آپ کو ٹھیک بتاتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا. دوستو ایک دفعہ آپ سمجھیں کہ قرآن ابھی آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ ہم سب پر قرآن اتر رہا ہے. سورہ قصص پڑھے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعون نے اپنے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. جنت میں طبقاتی نظام نہیں ہوتے، ایک جنتی معاشرے میں طبقاتی نظام نہیں تھے، بلکہ انسان برابر ہوتے ہیں ہر لیول پر، اس کی ضروریات کو بھی پورا مد نظر رکھا جاتا ہے. تو جو فرعون کا جو نظام ہوتا ہے اس میں لوگ گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ آپ کے مذہب میں یہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کی ریاستوں میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں، یہ کتنا کچھ وہ نظام چلا آ رہا ہے. فرعون کا یہ نظام تھا، وہاں پر طبقاتی نظام تھے، معاشی نظام بدحال تھا، مذہب یہ وجود میں تھا کیونکہ ہر فرعون کو مذہب کا سہارا چاہیے. تو موسیٰ نبی فرعون کی طرف گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دلائل دیے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ موسیٰ نبی نے کہا ان کنتم تاقلون. یہ فرعون کو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب وہ دلائل دے رہے ہیں فرعون وہ دلائل کا جواب نہیں دے رہا، وہ بلکہ موسیٰ کو کہنے لگا کہ یہ تو مجنون ہے. کہ فرعون اس شخص کو مجنون کہتا ہے، پاگل کہتا ہے کہ جو دلائل سے بات کرتا ہے. موسیٰ نبی نے فرعون کو کہا کہ فرعون عقل سے کام کر، عقل سے بات کر، دلائل سے بات کر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ نبی عقل سے بات کر رہے تھے، دلائل اور برہان سے بات کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دلائل برہان وہی دی تھی جو عقل فکر پر مبنی تھی. فرعون تو بات کو مان نہیں رہا تھا، موسیٰ نبی تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ عقل فکر سے کام کرو. تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں اختلافی بیان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں موسیٰ نبی کی سیرت بیان کی ہے کہ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام کرو. اور جدو پھر چھوٹا جو سپ بنیا تو فرعون کی کہندا ہوگا کہ موسیٰ بڑی گل ہے، آ سانو کی کہنا پیسا کی کچھ کرتا آ سپ بناتا ہے، یہ کی کری جانا ہے. وہ تو اب آپ سمجھ لیں، یہ تو امیجن کرنے میں بھی ہنسی آتی ہے. اصل میں یہ نہیں تھا، اس کتاب میں تو اختلافی بیان نہیں ہے. جب نبی کی سیرت یہ تھی کہ وہ نبی فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام کرو، تو پھر بعد میں وہ موسیٰ نے پھر عقل سے کوئی ماورا کام نہیں کیا تھا، بلکہ پھر وہ فرعون کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے علماء کے نام بلائے تھے، اپنے فریب کار بلائے تھے، جو اس وقت کے امام بخاری تھے، طاہر القادری تھے، فرقان قریشی تھے، سہل الدین تھے، کیسر احمد راجہ تھے، انجینئر مرزا تھے. یہ سب آئے تھے اس فرعون کے ساتھ. تو اس فرعون کے سامنے پھر موسیٰ نبی نے اپنے دلائل رکھے تھے، اپنا نظریہ رکھا تھا، اپنے دستور اور قوانین رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کہا، وہی کی کہ اپنا عصا پھینکو. تو موسیٰ نے جب وہ عصا پھینکا تو وہ ان کے دلائل کو نگلتا چلا گیا، ان کی رسیوں کو نگلتا چلا گیا. قرآن نے یہ کہا کہ موسیٰ نے عصا پھینکا
وہ اژدہا بنا. اژدہا کیسے بنا کہ وہ ان کے رسیوں کو نگلتا گیا. یہ قرآن نے کہا تھا. اب اس میں کوئی سوٹا نہیں, کوئی سپانی گال نہیں. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب موسیٰ کا عصا وہ ان کے دلائل نگلتا گیا, موسیٰ کا جو عصا تھا وہ ان رسیوں کو نگلتا گیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق حق ہو گیا, باطل باطل ہو گیا. ہم نے حق کو باطل سے الگ کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, یا اللہ یہ وہ سپ نے انہیں سپ بنائے ادھر بڑا سپ بن گیا, یہ حق باطل کا فیصلہ, یہ معجزات حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں. اب اگر آپ مذہب کو پڑھیں گے, ہندو مذہب کو پڑھیں گے, مسلمان مذہب کو پڑھیں گے, عیسائیت مذہب کو پڑھیں گے, یہودی مذہب کو پڑھیں گے, وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ عصا سانپ بن گیا تھا, وہ سوٹا سانپ بن گیا تھا. یہ متفق ہے. یہاں پر مذہب متفق ہو جائے وہ باطل ہوتی ہے, وہ ایک ان کا راز ہوتا ہے. اور جن میں یہ اختلافات کرتے ہیں وہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو اس میں یہ مذہب متفق ہے کہ وہ لکڑی وہ سانپ بن گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا کہا تھا کہ حق حق ہوا اور باطل باطل ہوا. اوپر موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں فرعون کو, ان کنتم تعقلون, فرعون عقل نہ کام کر. دوستو کہاں پر معجزہ ہے؟ یہ تو نبی کی سیرت, یہ تھے نبی کو جو وحی دی گئی. نہیں سمجھ آ رہی؟ آگے چلیں. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب حق حق ہوا باطل باطل ہوا, تو اسی واقعے میں یہ موسیٰ کا واقعہ چلا آ رہا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی کلمات کے ذریعے حق حق ہوا باطل باطل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی یہ قرآن میں لکھ دی ہے, بتا دی ہے. یہ جو حق حق ہوا باطل باطل ہوا, یہ کچھ جادو اور معجزے سے نہیں ہوا تھا, یہ کلمات کے ذریعے ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے دلائل قوانین و برہان کے ذریعے ہوا تھا. حق حق اور باطل باطل ہوا تھا. دوستو وہ پھر کہاں پر گیا وہ آپ کا سوٹا جگہ صاحب بن جاتا سے, وہ کدھر گیا؟ پھر اس میں تو عقل آتی ہی نہیں ہے. عصا کی بات ہے, عصا میں سمجھا دیتا ہوں. یہودیوں کی کتاب ہے, کتاب و پیدائش, اس کے باب نمبر 49 میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہودا کا عصا کبھی ریاست سے جدا نہیں ہوگا. یہ یہودا کا عصا, یہ کون سا عصا ہے؟ مسلم کی کتاب میں ایک حدیث ہے, روایت آتی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا ایک دین قائم ہو جائے, تم ایک فرد کو منتخب کر لو, تو اگر کوئی باہر سے شخص آئے اور تمہارے دین کی عصا میں شگاف ڈالے تو اس کو مار دو. اب یہ کون سی عصا؟ عرب کے طریقے 150 سے زائد میں نے وہ دلائل نکالے کہ وہ عصا کیا تھا. وہ ایک دستور تھا جس میں گرفت تھی, اجتماعیت تھی, ایک سہارا تھا. یہ ان جماعت کا ایک گروہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے, جس کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. تو یہ تھی موسیٰ کی سیرت. اور آپ کا مذہب کیا پڑھاتا ہے؟ دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو اب اللہ نا ڈیفرینشیٹ ہو رہا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کا اللہ کوئی اور ہے, یہ اللہ یہ تو غلط ہے نا جو یہ بتاتے. یہ اللہ وہ قوانین والا اللہ ہے جس نے انبیاء کو بھی بھیجا, انسانوں کی طرف بھیجا, جس میں انسانیت کی رہنمائی ہوتی تھی. اب یہ کتاب رہنمائی کر رہی ہے انسانیت کی. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں, مسجدوں